بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ آج کا پہلا سوال ہے، قبر پر اذان دینا کیسا ہے؟ محمد عثمان، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی۔ قبر پر اذان دینا یہ بدعت ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور احادیث مبارکہ سے کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ آج کا دوسرا سوال ہے، شوہر کب تک مہر ادا کر سکتا ہے؟ صلاح الدین، لکھنؤ۔ مہر کا مسئلہ یہ ہے کہ زندگی کے اندر شوہر کو اپنا مہر ادا کر دینا چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے شوہر فوت ہو جائے اور وہ مہر ادا نہ کر پائے تو اس کی اولاد کو چاہیے کہ اس کی میراث میں سے پہلے اپنی ماں کا مہر ادا کریں۔ مہر ادا کرنا واجب ہے، اگر ادا نہیں کرے گا تو یہ اس کے سر چڑھا رہے گا، اس لیے جتنا جلدی ہو سکے اپنے مہر کو ادا کرنا چاہیے۔ تیسرا سوال ہے، کیا عشاء کی نماز کے بعد فوراً تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ حبیب اللہ، کانپور۔ جی، عشاء کی نماز کے بعد فوراً تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو صبح آخر وقت میں اٹھنے میں اگر کوئی پریشانی ہے یا آنکھ نہیں کھل پاتی ہے تو عشاء کے فوراً بعد بھی تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ عشاء کی سنتوں سے فارغ ہو کر آپ کا من کرے 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، 12 رکعت تک آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن آخر وقت میں اس کی زیادہ فضیلت ہے۔ چوتھا سوال ہے، کیا شادی سے پہلے لڑکا لڑکی کا بات کرنا جائز ہے؟ شاہ رخ خان، سیوان، بہار۔ بالکل جائز نہیں، نکاح سے پہلے کسی بھی لڑکا لڑکی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آج کل جو ماحول بن گیا ہے کہ جیسے ہی رشتہ طے ہوتا ہے تو ایک دوسرے سے فون پر بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ میں ایک بات آپ کو اور بتلا دوں اس کے اندر کہ والدین کے علم میں یہ بات ہوتی ہے، والدین کو معلوم ہوتا ہے، ادھر سے لڑکی کے والدین کو بھی معلوم ہوتا ہے اور لڑکے کے والدین کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں۔ نکاح سے پہلے بات کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اگر والدین کو معلوم ہے، بھائیوں کو معلوم ہے تو وہ بھی گناہ کے اندر شامل ہو رہے ہیں، تو نکاح سے پہلے بات کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ پانچواں سوال ہے، میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور یہ بتائیے کہ ان کی کچھ روز کی نمازیں بیماری کی وجہ سے قضا ہو گئی تھی، ان کا انتقال ہو گیا، اب ان کی نمازوں کا فدیہ کس طرح ادا کریں؟ بہت اچھی بات ہے۔ فیضان علی، آسام۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے آپ کے والد کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند کریں۔ اگر کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کی کچھ نمازیں رہ جاتی ہے بیماری کی وجہ سے، وہ ادا نہیں کر پایا یا کسی پریشانی کی وجہ سے، تو اس کی نمازوں کا ایک نماز کا فدیہ ایک صدقہ فطر کے برابر ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کی ایک دن کی 5 نمازیں چھوٹ گئیں، وہ بیماری کی وجہ سے نہیں پڑھ پایا اور اس کا انتقال ہو گیا، تو ایک نماز کا فدیہ ایک صدقہ فطر کے برابر۔ آج کل یہاں کی مثال لے لیجیے، تقریباً 50 روپے ایک نماز کا ایک صدقہ فطر کے برابر ہے، تو 5 نمازیں دن بھر کی اور ایک نماز وطر یعنی 6 نمازوں کا وہ فدیہ دیا جائے گا ہر دن کے اعتبار سے۔ اب چاہے 2 دن کی چھٹی ہوں، 4 دن کی ہوں، 6 دن کی ہوں، ان ساری نمازوں کا فدیہ اولاد کو ادا کرنا چاہیے۔ گزر گئے ہیں ان کے عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر سے اس کی نمازوں کی قضا کی ختم کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔